اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ ہر رسول نے یہی دعوت دی، ہر رسول نے آ کر یہی دعوت دی، ہر رسول نے آ کر زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کے بارے میں حق کھول کھول کر واضح کیا کہ ان کی تخلیق کیسی کی گئی۔ زمین و آسمانوں کی مثال بالکل تمہارے جسم یا ایک مشین کی سی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر رسول کو ساحر کہا گیا۔ ساحر سحر سے ہے، اور سحر کہتے ہیں مخلوقات پر دسترس پانے، مخلوقات کو کنٹرول کرنے کے علم یا صلاحیتوں کو، اور ساحر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس ایسا علم یا صلاحیتیں ہوتی ہیں جن سے مخلوقات پر دسترس پائی جا سکے، ان پر کنٹرول پایا جا سکے، انہیں اپنے ماتحت کیا جا سکے، اور وہ اس علم کو مخلوقات کو مسخر کرنے، ان پر دسترس پانے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے۔ موجودہ دور میں اس علم کو سائنس، اور جن کے پاس یہ علم یا صلاحیتیں موجود ہیں انہیں سائنسدان کہا جاتا ہے۔ اردو میں سائنسدان، انگلش میں سائنٹسٹ، اور عربی میں اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ ساحر کا استعمال کیا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پورے کا پورا قرآن زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہر رسول کی دعوت بھی یہی تھی۔ نہ تو قرآن میں کسی پوجا پاٹ کا ذکر ہے، اور نہ ہی کسی ایک بھی رسول نے پوجا پاٹ کی دعوت دی۔ گزشتہ ایک سال میں آپ پر یہ بات بھی بالکل کھول کر واضح کی جا چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف تب ہی رسول بیعث کرتا ہے جب اس سے پہلے انسان 100% گمراہی میں ہوتے ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، کسی کو بھی نہیں علم ہوتا کہ حق کیا ہے، ہر کوئی باطل پر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہر کوئی خود کو اہل حق سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ہر بار یہی وجہ بنی کہ رسول نے آ کر جب حق واضح کیا تو رسول کو سائنسدان کہا گیا کہ یہ تو ساری سائنسی باتیں کرتا ہے، اور دین تو سائنس نہیں بلکہ دین تو پوجا پاٹ کا نام ہے، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جس پر یہ ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتا، اس لیے اسے تو دین کا علم ہی نہیں، یہ تو دین کی اللہ بے سے بھی واقف نہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے کہ انسانوں کو دین کی اللہ بے کا بھی علم نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ انہیں ان کے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوا اسے ہی دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دلال مبین میں ہوتے ہیں، وہ دلال مبین ہوتی ہیں، 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، ان کو حق کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ اور ان کے برعکس جب رسول آ کر حق بیان کرتا ہے تو انسانوں کی اکثریت رسول کی دشمن بن جاتی ہے۔ ناظرین، ہر امت میں، ہر قوم کے شروع میں آنے والے رسول نے یہ حق کھول کھول کر واضح کیا، اور پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اگر تم فطرت سے بغاوت کرو گے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرو گے، تو جان لو اللہ نے زمین و آسمانوں کو ایسا خلق کیا کہ زمین و آسمانوں میں لا تعداد مخلوقات ایسی ہیں جو غیب ہیں، جن کے قریب بھی نہیں جانا، جن کو نظر انداز کرنا ہے، یعنی جنہیں تم سے چھپا دیا گیا، اور کثیر تعداد ایسی مخلوقات بھی ہے جو متشابہات ہیں، یعنی بالکل سامنے نظر تو آ رہی ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہے اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، یا پھر ان کی تخلیق یا مزید مکمل ان کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ اس لیے اگر وہ سامنے ہیں بھی تو تم نے ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کو نظر انداز کرنا ہے، اس لیے کہ اگر تم اللہ کی لگائی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ نے جو تم سے چھپا دیا وہ تم پر کھلنا شروع ہو جائے گا، وہ غیب نہیں رہے گا۔ جب ایک شے سامنے آئے گی تو پھر وہ ایک نہیں بلکہ حادثاتی طور پر اللہ کے غیب سے مخلوقات کا سامنے آنے والا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تم دن بدن بڑھتے ہی جاؤ گے، فطرت سے بغاوت میں بڑھتے ہی جاؤ گے، یہاں تک کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین، جب جب انسانوں نے رسولوں کی دعوت سے اعراض کیا، ان کی طرف سے واضح کیے جانے والے حق کو نظر انداز کرتے ہوئے فطرت سے بغاوت کی، فطرت پر انحصار کرنے کے بجائے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کی، تو ایک وقت ایسا آیا جب حادثاتی طور پر اللہ کا غیب ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ جب اللہ کا غیب ظاہر ہونا شروع ہوا تو انسانوں نے ان مخلوقات کو اپنی مرضیوں کے مطابق تعویلات پہنانا شروع کر دیں، یعنی ان مخلوقات کا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا، یوں زمین میں فساد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں فساد عظیم کر بیٹھے کہ واپسی کا رستہ بند ہو گیا۔ تو ہر دور میں ایسے لوگوں کو جو فساد فی الارض کرتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا،
اور پھر ہر امت کے آخر میں جب ان کے اپنے ہی ہاتھوں یعنی یاجوج اور ماجوج کے کیے ہوئے فساد کا بھیانک رد عمل ان کی سزا عذاب عظیم سر پر آ پہنچا تو اللہ نے اپنا رسول بھیجا جس نے آ کر پھر وہی سارا حق کھول کھول کر واضح کر دیا اور کھول کھول کر متنبہ کیا کہ اب بھی وقت ہے فساد کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ سے رجوع کرو ورنہ عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ اور ناظرین بلا جو ہوں ہی مجرم وہ کیوں اللہ کے بھیجے ہوئے کی دعوت کو تسلیم کریں گے، یہاں تک کہ وہ اسے اللہ کا بھیجا ہوا ہی کیوں تسلیم کریں گے؟ وہ تو ہر لحاظ سے اس کی تکذیب ہی کریں گے، اس کے ساتھ دشمنی ہی کریں گے۔ ناظرین یہی ماضی میں بھی ہوتا آیا اور یہی آج بھی ہوگا۔ پھر بالآخر رسول کی موجودگی میں عذاب دیا گیا، یاجوج اور ماجوج کو یک لغت عذاب شدید سے ہلاک کر دیا گیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور رسول اور اس کے ساتھیوں مومنوں یعنی جو رسول کی دعوت کو دل سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوئے انہیں رسول کے ساتھ عذاب عظیم سے بچا لیا گیا اور پیچھے زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ اور ناظرین یہی سب آج ہونا ہے، یہی سب آج ہونا تھا اور یہی آج ہونے جا رہا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں یہ تب ہی واضح ہونا تھا جب اللہ کے وعدے کے مطابق اس امت کے آخر میں عذاب سر پر آ جانا تھا۔ اس سے پہلے اگر کوئی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں رہنمائی کا دعوے دار بنتا ہے تو وہ اللہ کا شریک ہی ہو سکتا ہے جو اپنی بات اپنے دعوے میں بالکل بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ اس سے پہلے جنہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی ان پر تو یہ فرض تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ فساد عظیم ہے، یہ فساد فی الارض ہے، اسے نہ انجام دو، فساد فی الارض نہ کرو۔ آج سے 14 صدیاں قبل جب انسان دلال مبین میں تھے یعنی 100% گمراہیوں میں تھے، کسی ایک کو بھی علم نہیں تھا کہ حق کیا ہے، نور کی ہدایت کی ایک کرن بھی نہیں تھی، تب اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد علیہ السلام کو بیعث کیا اور محمد علیہ السلام پر زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کے بارے میں تمام کے تمام راز کھول کھول کر واضح کر دیے، اور محمد علیہ السلام نے آسان طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، انسانوں پر واضح کیا کہ جسے تم دین کا نام دے کر اس پر قائم ہو وہ دین نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل برعکس دین تو فطرت ہے، فطرت پر قائم ہونا ہی اصل مقصد ہے۔ محمد علیہ السلام پر یہ سب واضح ہو چکا تھا کہ آج جب انسانوں کو دین کا علم ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ حق کیا ہے، وہ پوجا پاٹ کو جو کچھ بھی آباء و اجداد سے نسل در نسل چلا رہا ہے اسے ہی دین سمجھے ہوئے ہیں، تو پھر اصل دین سے تو یہ بالکل لا علم ہے۔ یہ دین کو الگ اور دنیا کو الگ قرار دے کر زیادہ سے زیادہ حصول کے لالچ میں فطرت میں چھیڑ چھاڑ شروع کر چکے ہیں۔ اگر انہیں آج نہ روکا گیا تو ان قریب اللہ کے غیب کا سلسلہ کھل جائے گا، حادثاتی طور پر وہ مخلوقات وہ سلسلہ سامنے آ جائے گا، آنا شروع ہو جائے گا جو اللہ نے چھپا دیا تھا، جسے نظر انداز کرنا تھا، شجرہ ملونا، وہ سلسلہ جس کو نظر انداز کرنا تھا، اور انسان اس کے پیچھے اس کی اتباع میں اللہ کے غیب کی مخلوقات کو اپنی منمانی اور خواہشات کی اتباع میں استعمال کریں گے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے محمد علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کو پہلے تو دعوت دی، اور جب دعوت دے چکے تو جو قوت میسر آئی اس کے ساتھ انسانوں کو فطرت میں مداخلت کرنے سے روکنے کے لیے میدان میں کود پڑے، اور قوت کے ساتھ انہیں فطرت کو تبدیل کرنے سے روک دیا، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب تک لوگ فطرت پر قائم رہیں گے نہ تو یاجوج اور ماجوج کا کوئی تصور ہوگا اور نہ ہی دجال کا، تب تک اسات سمیت اسات کی کوئی ایک بھی شرط ظاہر نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی فطرت سے بغاوت کی جائے گی، فطرت پر انحصار کرنا ترک کر دیا جائے گا تو ایسا کرنے والے یاجوج اور ماجوج ہوں گے، یعنی جب زمین میں فساد شروع ہو جائے گا تو ایسا کرنے والے یاجوج اور ماجوج ہوں گے، جیسے ایسے وقت گزرتا جائے گا تو یاجوج اور ماجوج یعنی زمین میں فساد کرنے والوں کی بھی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، زمین میں کثرت ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب پوری زمین ایسے لوگوں سے بھر جائے گی، یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض سے زمین بھر جائے گی جو زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم کر دیں گے، زمین و آسمانوں میں تمام مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیں گے، اور پھر نتیجتاً تباہیاں آئیں گی، اور انسانوں سمیت زمین و آسمانوں کی تمام مخلوقات ان تباہیوں کی زد میں آئیں گی۔ ناظرین اب آپ غور کریں کہ کیا آج دنیا میں انسان اللہ کی غلامی کر رہے ہیں؟ جس ذات نے انہیں وجود دیا اور جو کچھ بھی انہیں عطا کیا، جو صلاحیتیں دیں،
کیا ان سب کا استعمال اسی ذات یعنی فطرت کے لیے کر رہے ہیں؟ فطرت کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر الٹا ان کا استعمال اللہ کی دشمنی میں کر رہے ہیں، فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں؟ جب آپ غور کریں گے تو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پوری دنیا میں ہر طرف ہر انسان اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے میں نظر آئے گا۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کی سب اللہ کی آیات ہیں، یعنی اگر ان میں سے کسی میں بھی غور کیا جائے گا، ان کی گہرائی میں جایا جائے گا تو اللہ سامنے آئے گا۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے، لیکن آج کوئی بھی انہیں اللہ کی آیات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ مخلوقات ہیں اور یہ ہمارے ہی لیے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ جو جی چاہے کریں اور کر رہے ہیں۔ کسی کو علم ہی نہیں کہ یہ اللہ ہی کا وجود ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو بار بار کہا گیا اللہ سے بچو، اللہ سے بچو، اللہ سے بچو۔ یہ تم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ملامتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے ساتھ پنگے لے رہے ہو، اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ تو ان ملامتوں، چھوٹی چھوٹی دنیاوی مصیبتوں، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے ساتھ دشمنی نہ کرو، بلکہ اللہ سے بچو۔ جو اللہ ہے اسے یہ اللہ ماننے کو تیار ہی نہیں، اور جو ان کے دماغوں کی اختراع ہے جس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اسے اللہ قرار دے رہے ہیں، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جب اللہ کو اللہ ماننا ہی نہیں، اللہ کی آیات کو اللہ کی آیات ماننا ہی نہیں، تو ظاہر ہے یہ لوگ جو چاہیں گے کریں گے، اپنی خواہشات کو ہی حق کا نام دے کر ان کی اتباع کریں گے اور بالکل بے فکر ہو کر کریں گے، کیونکہ یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کون سا اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو مخلوقات کو چھیڑ چھاڑ رہے ہیں، ہم تو مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں۔ اور اگر بتا بھی دیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے کھول کھول کر حق واضح بھی کر دیا جاتا ہے، تو ماننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں۔ یہی سب گزشتہ ہلاک شدہ اقوام نے کیا، اور آج دنیا کے انسان جس مقام پر پہنچ چکے ہیں، بالکل ایسے ہی اسی مقام پر وہ قومیں بھی پہنچی تھیں جو ان سے پہلے اس زمین پر آباد تھیں، جن کی مسلوں سے اس قرآن میں آج ان موجودہ لوگوں کی تاریخ بیان کی گئی، جن پر اب تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح مسلوں سے آج کی تاریخ اتاری تھی، قرآن میں یاجوج اور ماجوج پر ہر پہلو سے بات کی تھی۔